دین اسلام یہ باقی مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں ہے. باقی مذاہب تمام میں نام لیے بغیر، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، کنفیوشس ہو، جین مت ہو، کرسچینٹی ہو، جوئش ریلیجن ہو، یہ سب مذاہب ہیں، ریلیجنز ہیں. ریلیجن صرف ایڈریس کرتا ہے بندے اور اللہ کے تعلق کو. ریلیجن ایڈریس کرتا ہے صرف دور موت کے بعد آخرت کے کنسرنز کو، آپ کی شخصیت کے اسپریچول ایسپیکٹس کو. دیٹس اٹ. دین ایڈریس صرف اس ریلیجس ایسپیکٹ کو نہیں کرتا، دین ایڈریس کرتا ہے آپ کی زندگی کے سیکولر پہلو کو بھی، آپ کے اکنامکس میٹرز کو، آپ کے پولیٹیکل میٹرز کو، انڈیویجول لائف کو، کولیکٹیو لائف کو، نیشنل لائف کو، کولیکٹیو سفیر کو، انٹرنیشنل لائف کو. دین ایڈریس کرتا ہے مسلم نان مسلم کے ریلیشنز کو، اقوام عالم کو، ان کے سیاسی تعلقات کو، اقتصادی تعلقات کو، جنگ کو، امن کو، معاہدات کو. دین زندگی کا انفرادی دائرے سے لے کر بین الاقوامی دائرے تک صابری صاحب ایک گوشہ ایسا نہیں ہے جو دین کے کنسرن یا آربٹ یا اس کے دائرے سے خارج ہو. اب جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں پورے سامعین کو دنیا میں اور اہل علم کو، جو دین کا طالب علم ہے وہ سمجھ لے کہ وہ صرف قرآن حدیث اور فقہ پڑھ کے دین کا میسج دنیا تک نہیں پہنچا سکے گا. وہ مذہب کا میسج پہنچائے گا، مگر سننے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا جو میسج دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پورے نسل بنی آدم، پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. کیا بات. اور جوامع الکلم عطا کیے. حضور علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مریض آیا ہے علاج، تو حضور نے اس کو علاج بتا دیا. کیا بات، سبحان اللہ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو رسول ہوں، مجھ سے آخرت کا مسئلہ پوچھ لو اور میں تمہارے سر درد کا علاج نہیں بتا سکتا. کیا بات. ہارٹ کا پیشنٹ آیا ہے تو حضور نے اس کو ہارٹ کا علاج بتا دیا. جس مرض کے لیے کوئی دوسری زبان میں آیا ہے، جانور آئے ہیں اپنی بولی میں آ کے روئے ہیں. اب السنا کی مہارت ہے، حضور کسی انسٹیٹیوٹ میں تو نہیں سیکھے. کیا بات. تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اونٹ کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ آپ نے فرمایا یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک بڑھاپے میں مجھ سے کام لیتا ہے اور مجھے خوراک نہیں دیتا، یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. بکری یا یہ ہرنی، حدیث الغزالہ آتی ہے، یہ ہرنی آپ سے کیا کہتی تھی یا رسول اللہ؟ اب ہرنیوں کی زبانیں، پرندوں کی زبانیں، جانوروں کی زبانیں، اونٹوں کی زبانیں حضور جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ مجھے یہ کہتی تھی کہ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرے 2 بچے بھوکے ہیں، آپ ضمانت دے دیں، میں جا کے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو میں نے ضمانت دے دی ہے. کیا بات. حضور علیہ السلام نے ایک ٹوٹیلٹی کا کنسپٹ دیا. یہ تو ہیں معجزات، مگر معجزات سے ہٹ کر جو دین کا تصور کلیت ہے، اگر آج کے دور میں جب ایسٹ اور ویسٹ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، کمپیوٹر سائنسز کی دنیا ہے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، ریشنل ڈیولپمنٹ ہے، کلچرل ڈیولپمنٹ ہے، ایکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، میڈیکل ایسپیکٹس ہیں، فلسافیکل ایسپیکٹ ہیں، سائنسز کی ہزارہ برانچز ہیں. آج کا طالب علم جب عقل اور علوم اور فنون کی دنیا میں بیٹھ کر اسلام کو ریزن کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، فلسفی کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، سائنٹیفک ریزن کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر یہ سارے علوم ایک دین کا طالب علم یا ایک عالم یا اسکالر پڑھے بغیر اور ان کے بیسک سمجھے بغیر ایڈریس کرے گا، تو ممکن ہے وہ مزہ کا خیز بات کر بیٹھے. اور وہ داغ اسلام کی تعلیم پر لگے گا، شخص پر نہیں. لہذا میرے والد گرامی نے جس طرح میری تعلیم ایک جامعیت کے ساتھ کی، اس کی حکمت بھی یہ تھی، اور میں نے آج تک زندگی میں اس عمل کو جاری رکھا ہے. اس فلسفہ زندگی کو کہ اسلام ایک ہماگیریت ہے، ایک ٹوٹیلٹی ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو میں نے اس کوشش میں اپنی بساط پر کمی نہیں کی کہ دنیا کا ہر سبجیکٹ جو کوئی اپیرنٹلی کوئی تعلق اس کا بنتا ہوا نظر آئے یا نہ، یعنی میں نے کتاب اسپیس اور ٹائم پہ لکھی ہے، ایسٹرو فزکس پہ لکھی ہے، ایکسپینشن اینڈ کریشن آف یونیورس پہ لکھی ہے. میں نے اس میں یونیورس کی کریشن، ایکسپینشن اور بلیک ہول تھیوریز کے اوپر لکھا ہے. میں نے ایمبریولوجی پر لکھا ہے، ایمبریو کی باتیں کی ہیں، جینیٹک سسٹم پہ لکھا ہے، ہارٹ ڈیزیزز پہ لکھا ہے. اور میرے پاس کچھ لوگ آ گئے شاید، تو یہ آپ سے ڈاکٹر صاحب، آپ سے بہتر کون سی شخصیت ہوگی جس سے میں اس دور میں یہ پوچھ سکوں، یہ سوال کر سکوں کہ اس دور میں اسلام کے ان کون سی قدریں ہیں، کون سا شعار ہے، کون سا عمل ہے، کون سا فرض سنت فرض تو یقیناً آپ کی ہر شخص پر فرض ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایک ایسی چیز جسے اپنا لیا جائے تو ہم اس دور میں بہترین کتاب، بہترین رسول، بہترین امت ہونے کے باوجود ہم پیچھے ہیں،
کون سی ایسی چیز ہے کہ مسنگ ہے ہم وہ کر لیں؟ وہ کون سی قدر ہے، کون سا شعار ہے جو ہم مس کر رہے ہیں؟ آپ کے جواب میں اگر اجازت دیں تو میں اس کو ایک سنگل یونٹ بنا کے پیش کرتا ہوں، مگر 3 جز ہیں. جی. ایک محبت اور اتباع رسول. ٹھیک. ہم نے محبت اور اتباع کو آپس میں جدا کر دیا ہے. اللہ اکبر. محبت کا دم بھرنے والے عملی زندگی میں حضور کی اتباع اور پیروی کا پیکر نظر نہیں آتے. ٹھیک. اور دوسری سمت حضور کی اتباع اور پیروی کرنے کا دم بھرنے والے ان کے دل، ان کے روح اور ان کی زندگیوں کے قلب و باطن حضور کے عشق اور محبت کی نمی سے اور کیفیات سے محروم نظر آتے ہیں. صحیح. حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت میں محبت اور اتباع کو جمع کرنا. ٹھیک. ایک. ٹھیک. دوسرا پریکٹیکلی اپنے اخلاق اور عبادات کو درست کرنا. عبادات اللہ کے لیے، اخلاق حقوق العباد کے لیے. ہم اخلاق میں بہت پیچھے رہ گئے. کیا بات. کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی گوارا نہیں رہا. لوگوں کے لیے حسد، اور یہ جاننا چاہیے کہ حسد سے کسی محسود کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا ہی بگڑتا ہے. اخلاق اچھے ہو جائیں. صحیح. موریلٹی اور مورل اور ایتھیکل ویلیوز، ویسٹرن ورلڈ عالم کفر ہو کر ہیومن مورل ویلیوز کی وجہ سے ہم سے آگے بڑھ گئے. صحیح. تو دوسرا اخلاق. ٹھیک. محبت و اتباع رسول اور مورل ویلیوز. مورل ویلیوز کو زندہ کرنا پریکٹیکلی اپنی لائف میں. اور تیسرا علم کو سب سے اولی ترجیح دے کے اس کے حصول اور فروغ پر تمام وسائل خرچ کرنا. ٹھیک. جب میں علم کی بات کرتا ہوں تو اس علم سے مراد ٹوٹل نالج ہے. مذہبی علم بھی ہے اور سائنٹیفک علم بھی ہے اور سوشل سائنسز بھی ہیں اور ماڈرن سائنسز بھی ہیں. قدیم و جدید ملا کر علم. پہلی وحی اور پہلا میسج جو آقا علیہ السلام کے ذریعے زمین پر اترا اور قرآن کا آغاز ہوا، کیا بات؟ وہ پیغام علم تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. نماز، فرضیت نماز کا میسج پہلی وحی نہیں تھی. روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تمام احکام شریعہ یہ پہلی وحی کا میسج نہیں. تعلیم یہ پہلا میسج تھا. اقرأ، تعلیم. اس لیے کہ تعلیم کا دروازہ جب آپ پہ کھلتا ہے اور تعلیم کے ساتھ پھر ایونیوز کھلتے ہیں، پھر شعور آتا ہے، پھر اویئرنس پیدا ہوتی ہے، تب آپ دین کو سمجھنے کے بھی قابل ہوتے ہیں اور دنیاوی فرائض بھی سمجھتے ہیں، ریلیشننگ کو بھی سمجھتے ہیں. تو علم پر امت مسلمہ کو توجہ دینی چاہیے، انکلوڈنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. امت مسلمہ کے جوان دین بھی سیکھیں اور ڈاکٹر بھی بنے، دین بھی سیکھیں اور سائنٹسٹ بھی بنے، دین بھی سیکھیں اور انجینئر بھی بنے. یعنی علم میں بھی جامعیت پیدا کریں. سیکولر اور ریلیجس اور اسپریچول میں جو ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے، اگر یہ پھوٹ ختم ہو، 3 چیزوں میں اجتماعیت آ جائے، محبت اور اتباع رسول میں اور عبادات، اللہ کی بندگی، عبادات اور انسانوں کے ساتھ اخلاق میں، معمولات میں. اور تیسرا علم، اسپریچول اور سیکولر دونوں یکجا ہو جائیں، تو اگر ان 3 یونٹس کو ملا کر ایک ٹوٹیلٹی بنا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہماری شخصیتوں میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اس پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین، جی نہیں چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے جدا ہوں، ان کی گفتگو سنتے رہیں، ان کے متاثر کن انداز سے، جیسے محبت کے ساتھ جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ہر شخص کو یہ لگتا ہے شاید یہ بات میرے لیے کہی جا رہی. اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا کیا. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کے آنے سے اس پروگرام کی رونق یقیناً بڑی ہے.